السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ایوب ندیم اور حاضر ہوں آپ کی خدمت میں کلام اسپیشل کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ادب وہ شعبہ ہے جو انسان کے جذبات کو تسکین دیتا ہے، اس کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ ظفر اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، پھیلتی خوشبو، چار سو پھیلتی خوشبو کی حفاظت کرنا، چار سو پھیلتی خوشبو کی حفاظت کرنا، اتنا آسان بھی نہیں تم سے محبت کرنا۔ تو آج محبت کی یہ خوشبو ہم اپنے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ خوشبو آپ کو محسوس بھی ہوگی۔ اس خوشبو کو، ادب کی اس خوشبو کو پھیلانے میں ہماری بہت سی ادبی ہستیاں آج تک یہ خدمت انجام دیتی رہی ہیں۔ پرانے شاخوں پر، پرانے پودوں پر نئے پھول کھلتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کھلتے رہیں گے۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں میں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہماری پہلی مہمان ہیں محترمہ سلمیٰ آوان صاحبہ، اور سلمیٰ آوان جو ہیں یہ ناظرین یہ بہت اہم نام ہے ہمارے اردو فکشن کا۔ سلمیٰ آوان نے ناول لکھے، افسانے لکھے، سفر نامے لکھے، مضامین لکھے، کالم لکھے اور اتنے سارے شعبوں میں کام کیا، تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سارے کام یہ تنہا کیسے کر لیتی ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کس طرح یہ سارے کام انجام دیتی ہیں، اور سارے کے سارے کام جو ہیں وہ تخلیقی ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر سہیل ممتاز خان۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا۔ ڈاکٹر سہیل ممتاز خان جو ہیں یہ بہت ہی اچھے محقق، نقاد اور نظم نگار ہیں۔ انہوں نے بعض ڈراموں کے سکرپٹ بھی لکھے ہیں، تو آج ان سے بھی گفتگو ہوگی، اور ان کا ایک بہت اہم حوالہ ہے جس کا میں جا کے آگے ذکر کروں گا، ابھی نہیں کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں سلمیٰ آپا سے۔ سلمیٰ آپا اصل میں سب کی آپا ہیں، تو میری بھی آپا ہیں، تو میں ان سے ابتدا کروں گا۔ آپا، آپ نے کوئی 28 کتابیں لکھی اب تک، جن میں ناول بھی ہیں، جن میں افسانوں کے مجموعے بھی ہیں، اور جن میں سفر نامے بھی ہیں، مضامین کا مجموعہ بھی ہے۔ جی، اتنے سارے کام ایک وقت میں آپ نے کیسے کر لیے؟ بس آپ کہہ لیجئے کہ ایک لگن تھی کام کرنے کی، کچھ دینے کی، کچھ نام بنانے کی، تو سارے چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ اور سب سے بڑی چیز میں یہ کہوں گی کہ قدرت بھی کچھ انسانوں سے کام لینا چاہتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں اس کی رضامندی کا اور اس کی منشا کا، کرم کا بہت ہاتھ ہے۔ بے شک، وگرنہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جہاں اس کی مدد اور اس کی کرم کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ نے کوئی، یہ کہنے کی بات ہے لیکن اگر دیکھیں تو نصف صدی سے زیادہ عرصہ آپ نے ادب کے لیے وقف کر دیا۔ بہت طویل داستان ہے آپ کی۔ گھر میں کوئی کام اور نہیں تھا؟ سب تھے، بچے بھی تھے، شوہر بھی تھا، سسرال بھی شروع میں تو ایسی تھی کہ ان پابندی تھی۔ ایک ناول ایسے لکھا کہ کچن میں مسالے والے ڈبوں کے پیچھے کاغذ اور پینسل چھپا دیتی تھی، اور جب ساس وغیرہ دوسرے کمرے میں ہوتی تھیں یا میں کچن میں اکیلی ہوتی تھی تو پھر اس وقت وہ لکھتی تھی، اور وہ ٹکڑوں کی شکل میں سارا ناول لکھا۔ اور میں بہت شکریہ ادا کروں گی سنگ میل پبلیکیشنز کے نیاز صاحب کا
कि उन्होंने उन टुकड़ों को ही नंबरिंग के साथ में कंपोज करवाया। बहुत अच्छे। तो ये बहुत बड़ा एहसान था उन पर। और ये नॉवेल था घरौंदा एक रेत का। घरौंदा एक रेत का। तो ये मतलब आपके अंदर अगर कुछ करने की लगन है तो कोई चीज़ मज़ाहमत नहीं बनती है। फिर रास्ते मुश्किलात आती हैं, रास्ते फिर हमवार होते जाते हैं। हत्ता कि मेरा ख्याल है कि एक दिन मेरे शौहर ने भी हाथ उठा दिए थे कि इसको अब सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उन्हें बताए बग़ैर नॉर्दर्न एरियाज़ चली गई थी। अच्छा। और ये ज़माना था 86 का, जब रास्ते बहुत दुश्वार गुजार थे। मुझे लिखना था इन इलाकों पर, क्योंकि मेरा बचपन वहाँ के फलों को और वहाँ की सौगातों को खाते गुजरा था, और मैं जानती थी उन इलाकों का। मेरे मामू वहाँ, उनकी पहली पोस्टिंग गिलगित एजेंसी में हुई थी। मैं कहानियाँ सुनती थी उन इलाकों की। तो चली गई और फिर उसके बाद में बच्चों को खाला के पास इस्लामाबाद छोड़ा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि फिर जो जब मालूम हुआ तो फिर जो होना था वो तो हुआ। तो लेकिन ये है कि मेरा ख़याल है कि फिर उन्होंने बल्तिस्तान का जब सफ़र आया, और क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ बल्तिस्तान के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे भेजें। अच्छा, शौक़ सफ़र तो आप ताउन फिर शामिल जी जी आपा, शौक़ सफ़र तो आपको दामनगीर रहा, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। मुल्क से लेके आप मुल्कों घूमी। एक छोटी सी बात करके मैं डॉक्टर सुहेल मुमताज़ साहब की तरफ जाऊँगा। वो ये है कि आपने कहा कि आप मसाले के डब्बों के पीछे कलम रखती थी, तो ससुराल में पाबंदी थी लिखने की? और थोड़ा सा सवाल और भी है, और आपके घर का माहौल, जो वालिदैन का घर है जिसे हम मेका कहते हैं, वहाँ का माहौल कैसा था? उस माहौल ने तरबियत की थी एक तरह मेरी, कहानी सुनने की, बुनने की, और कहानी के किरदारों को क्रिटिसाइज कैसे करना है, ये मेरी तरबियत थी। कि मेरी पार्टीशन के बाद हम एक ही घर में, चचियाँ, ममानियाँ, खालाएँ, सब एक ही घर में रहीं। और गर्मियों की दोपहरों में, उन दिनों में 2 पर्चे निकलते थे ख़वातीन के। हूर था एक, ज़ेबुन्निसा था, और एक जमायत इस्लामी की ख़वातीन निकालती थी, इफ़्फ़त और बतूल। जी। ये पर्चे घर में आते थे। तो घर की औरतें बहुत शौकीन थीं। उनमें से सबसे छोटी खाला जो थी वो कहानी, अफसाना पढ़ती थी। फिर उस अफसाने को, वो जब एंड हो जाता था तो वो उस पर क्रिटिसिज्म होता था। वो अब ये वो क्रिटिसिज्म नहीं जो हमारे नक्काद जैसे, उसके बारे में एक राय थी उनके बारे में, एक कहानी के बारे में, किरदारों के बारे में। रोती थी समटाइम्स, वो रोती थी समटाइम्स, उस कैरेक्टर के ऊपर हंसती थी। तो ये था, आप कह लीजिए कि ये तरबियत का वो पहलू था जहाँ ग्रेजुअली मैंने ये जाना कि कहाँ कहानी में झोल आता है, कहाँ कैरेक्टराइजेशन कैसे करनी है। क्योंकि फिर इसके बाद में तो हमें ऐसा चस्का पड़ा कहानियों का कि हम लोग फिर खुद ही लग गए पढ़ने पर। तो फिर वो खुद बखुद तरबियत हुई। जी, बहुत अच्छी बात हो रही है आपसे, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। अभी कुछ सवालात बाकी हैं, मैं सुहेल मुमताज़ साहब की तरफ जाऊंगा। सुहेल मुमताज़ साहब, ये जो तनकीद है, इसका आगाज़ तो इंतखाब से हो जाता है। जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, और हम जब चुनाव करते हैं तो ये तनकीदी अमल है। ठीक है। उसमें हम अच्छे बुरे में फ़र्क करते हैं, उसकी क्वालिटी में, उसके रंग की वजह से या किसी भी वजह से। आप एक मुहक्किक हैं, आप एक नक्काद हैं, तो हमारा जो फितरी ताल्लुक़ है तहकीक व तनकीद से, उसके हवाले से आप क्या समझते हैं?
تھوڑا سا اگر آپ سوال مجھے مزید ذرا اس کی صراحت فرما دیجئے تو میرے لیے ذرا جواب دینا زیادہ. یعنی جو تنقید ہے کیا یہ ہماری سرشت میں شامل ہے؟ جی دیکھیں، تحقیق اور تنقید ہمارے ہاں تنقید تو زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے تنقید جو ہے عام طور پر وہ نکتہ چینی کو تنقید سمجھا جاتا ہے، جبکہ تنقید جو ہے وہ ہمیں اس کے دونوں پہلو جو ہے جو سجاتی ہے کسی بھی شے کے، یا اس کے پر جو ایک یہ کہیے کہ اس کا جو جوہر جو سامنے لے آتی ہے کسی بھی شے کا، وہ فن پارہ ہے، وہ آرٹ کا نمونہ ہے، فنون لطیفہ ہے، کوئی ایون کسی مصور کی پینٹنگ ہے، تو آپ جو اس کا جوہر تلاش کے یا اس کا جوہر تلاش کر ڈھونڈنے کے بعد جو آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ شے ہے، یہ ہے اس فنکار کا مطمح نظر جو وہ پیش کرنا چاہتا تھا، اس تک جو آپ میکسیمم پہنچتے ہیں، میرے نزدیک یہ تحقیق اور تنقید یہاں جڑ جاتی ہے. اگر آپ اس کا صحیح مدعا بیان کر سکیں، آپ رائٹر ہے، مصور ہے، فنکار ہے، اس کے اصل جو اس کا مطمح نظر ہے اس تک اگر قریب پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے حق ادا کر دیا، تنقید کا بھی اور تحقیق کا بھی. ڈاکٹر صاحب، آپ سے پہلے میری بات ہوئی تو آپ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں. آپ کے والد ممتاز علی خان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام، اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک فلم تھی دلہن ایک رات کی، بہت مقبول ہوئی، اور وہ اس کے ڈائریکٹر اور اس کے پروڈیوسر آپ کے والد تھے. جی، ان کا ویسے تو سفر بہت سارا ہے، انہوں نے پشتو فلمیں بھی بنائیں، پھر اردو بھی بنائیں، پنجابی بھی بنائیں، اور ان میں ان کی فلمیں جو ہیں وہ مقبول بھی ہوئی. آپ پر آپ کے گھر کا جو اثر ہے وہ کیسے ہوا لکھنے کے حوالے سے؟ سر ایسا ہے کہ میں تو ایک تو بچپن سے ہی ایک تو والد صاحب کے ساتھ جانا، شوٹنگ پر ہونا، شوٹ کو دیکھنا، اور اس کے ایکٹروں کو بہت قریب سے دیکھا، اسکرپٹ کو دیکھنا، پھر اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ میوزک، اس کے سانگز، اس کے لیرکس، پھر اس کی ڈبنگ، یعنی میں تمام مراحل سے بچپن سے جو ہے نا میں ان چیزوں سے گزر رہا تھا. آپ کے مشاہدے میں تھا ظاہر. تو میں یعنی کہ ایک طرح سے وہ کیا کسی نے خوبصورت جملہ کہا کہ آئی گریو اپ لوکنگ ایٹ کیمرا، تو میں کیمرے کو دیکھتے ہوئے بڑا ہوا. تو وہ ہمارے لیے، چونکہ میرے لیے تو وہ، پھر میں چائلڈ سٹار بھی رہا. پھر میں بچپن سے کہاں آپ نے میں نے جی راکا فلم جو ہے اس میں میں نے سلطان رائی سنگیتا کا میں بیٹا بنا ہوں. اور اسی طرح ایک فلم تھی والد صاحب کی گہرے زخم، بڑی مقبول ہوئی اپنے وقت میں، اور یہ پشتو میں بھی بنی اور اردو میں بھی. پشتو میں زخمونہ تھی اور اردو میں یہ گہرے زخم تھی. اس میں میں نے ایک جو ہے اس کا چائلڈ سٹار رہا. اسی طرح جو ہے ایک فلم گواہی تھی جیسے مجھے یاد پڑتا ہے، ایک فلم اکبر دادا تھی. تو میں 3-4 فلمیں بچپن میں کام کر چکا تھا، اور میں یہ ڈائریکشن کو اور آرٹسٹ کو اور ان سارا، تو یہ چیزیں میرے یعنی کہ یوں تھا کہ ایک طرح کے میں اسی ماحول میں، اور میں نے پیک دیکھا. میں نے ایور اسٹوڈیو، باری، شانو، اور اس وقت تو بہت اعلیٰ شاعری تخلیق ہو رہی تھی فلموں میں، جی، اور بہت اچھی کہانیاں لکھی جا رہی تھیں، یہ بڑی مربوط کہانیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں. اب تو کچھ بھی. تنویر کاظمی صاحب کو فلم ڈاکو کی لڑکی پر ایکفا والوں نے 86-87 میں تنویر کاظمی صاحب کو کیش ایوارڈ دیا. یعنی اس وقت رائٹرز کی پذیرائی ہوتی تھی، ان کو کیش ایوارڈز ملتے تھے، اور ان کا ایک معقول معاوضہ بھی ہوتا تھا. تو لیکن ود دا پیسج آف ٹائم رائٹرز کو انہوں نے بہت نیچے لے گئے. جیسے ہمارے ڈرامہ رائٹنگ میں، نئے ڈرامہ رائٹر کے لیے آپ دیکھیں کتنی مشکلات ہیں. ایک تو اسے ویسے ہی اسکرپٹ لکھوائے جاتے ہیں، اور وہ جتنا مرضی اچھا لکھ کے لے آئے تو اس کو یہ ہے کہ پروڈیوسر جو ہے وہ اس کو ایک دم سے ریجیکٹ کر دیں، ڈائریکٹر بھی ایک دم سے. لیکن اگر آپ کو ایک دفعہ نام بن جائے تو وہ آپ کی جو ہے وہ بھدی شے بھی جو ہے وہ خوبصورت معلوم ہوتی ہے. تو یہ ایک ہمارے ہاں نام کا بڑا اصل چیز ہے، برانڈ. آپ کا برانڈ بن گیا تو دیٹس آل، بس پھر جو آپ مرضی پریزنٹ کریں. بہت شکریہ. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک. تھوڑی دیر کے لیے آپ سے رخصت چاہیں گے، اور بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. انتظار کیجیے. بریک کے بعد میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں، اور اب ہم بات کرتے ہیں
سلمیٰ آوان صاحبہ سے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پہلے آپ نے پاکستان کے مختلف تفریحی مقامات دیکھے، پھر آپ کو سکون نہیں آیا اور آپ دنیا کے سفر پر نکل گئیں، اٹلی، اسپین، روس اور اسی طرح جو استنبول اور شام، عراق، مصر، سبھی سفر نامے آپ نے تحریر کیے. یہ کیا بات تھی؟ کیا پاکستان کے حسن تک آپ محدود نہیں رہ سکیں؟ یہ کون سی بے چینی تھی جو آپ کو باہر لے گئی؟ سب سے پہلے تو کہ میں نے سب سے پہلے سفر ایسٹ پاکستان کا کیا. واہ. ناردرن ایریا سے بھی پہلے. اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں اردو ڈائجسٹ پڑھتی تھی بہت، اور اردو ڈائجسٹ میں ایک سلسلہ مضامین کا شروع ہوا تھا، الطاف حسین قریشی صاحب. جی الطاف حسین قریشی صاحب. زمزم بہہ رہا. جی، محبت کا زمزم بہہ رہا ہے. خود وہاں جاتے تھے، خود حالات کو دیکھتے تھے، واپس آ کر وہ تجزیہ کرتے تھے. ان تجزیوں میں میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ اور بھی پڑھنے والے جو میری عمر کے لوگ تھے اس وقت اور پڑھتے تھے، میرا خیال ہے ہر بندہ بے چین تھا، اور شاید وہ بے چینی میرے. اس پہ آپ کا ناول بھی تو ہے نا؟ ہاں. مشرقی پاکستان کے سانحے پر تنہا کے نام سے آپ کا ناول ہے. تو اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ میں یہ جو ناول لکھ رہی ہوں رومانٹک قسم کی، سوشل قسم کی، یہ میں کیا کام کر رہی ہوں؟ مجھے وہاں جانا چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے، ان لوگوں سے ملنا چاہیے، اور میں کچھ ایسا کام کروں کہ تھوڑا سا ہمیں پتہ تو چلے کہ کیا بات ہے، وہ کیوں سیپریٹ ہونا چاہتی ہیں ہم سے. تو پھر یہ تھا کہ میں نے اپلائی کیا وہاں ڈھاکہ یونیورسٹی میں، اور تو کوئی عزیز تو وہاں تھا نہیں کہ میں جس کے پاس جا کر رہ سکتی. انہوں نے مجھے ایڈمیشن دیا، اسکالرشپ بھی دیا، تو میں وہاں گئی. حالانکہ اس سے پہلے آپ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے تاریخ کر چکی تھی. ہاں میں کر چکی تھی. تو میں جب وہاں پر گئی، ظاہر ہے کہ پھر میرا ٹارگٹ تھا یہ. تو ایک تو ڈھاکہ یونیورسٹی جو تھی وہ مرکز تھی اسٹوڈنٹس کا، پالیٹکس کا، پولیٹیکل لیڈرز جو تھے وہ سینٹر تھا ان کا، ان کی ایکٹیویٹیز کا. اور میرے لیے یہ تعجب کی بات تھی کہ میں جس ہاسٹل ایک ہی تھا یونیورسٹی کا، وہ رقیہ ہال تھا، اور اس میں 1001 لڑکی پورے ایسٹ پاکستان کی اور باہر کے بھی، یعنی نا جو مڈل فار ایسٹ کنٹریز ہیں ان کی لڑکیاں بھی تھیں. تو ہر لڑکی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تھی. اچھا، وابستہ. اتنی اویئرنیس تھی ان لوگوں میں کہ باشعور شعور تھا ان. جی میں معذرت سے. اچھا، اس سے پہلے جو ناول لکھے گئے الطاف فاطمہ نے لکھا چلتا مسافر، نہیں وہ بہت بعد میں لکھا گیا. ایک اور ناول ہے رضیہ فصیح احمد کا صدیوں کی زنجیر، اور ایک آپ کا ناول ہے، بڑے اہم ناول ہیں، تینوں بڑے اہم ناول ہیں. اس میں آپ اپنے ناول کو کس طرح ممتاز سمجھتی ہیں یا الگ سمجھتی ہیں ان سے؟ میں الگ نہیں سمجھتی ہوں. میں اس کو اگر ان تینوں کے، الطاف آپا کا جو ہے وہ چلتے مسافر ہے، چلتا مسافر، اور رضیہ فصیح احمد کی صدیوں کی زنجیر، میں ان کو الگ نہیں کر پاتی ہوں. صرف اگر کوئی فرق ہے تو وہ یہ تھا کہ میں خود وہاں موجود، آپ کا اپنا مشاہدہ ہے اس میں شامل ہے. تھا، میری آبزرویشنز تھیں، میرے وہاں پر پورا ایسٹ پاکستان میں نے دیکھا، میں نے اس کے ہر رنگ کا مشاہدہ کیا. کیا کہنے، یعنی ان کے موسموں کا، ان کے فنکشنز کا، ان کے تہواروں کا، ان لوگوں میں گھل مل کر آپ نے ان کو، ان کی ثقافت جہاں کو. 4 چھٹیاں آئیں، جیسے کہ درگا ماتا کی یعنی نا چھٹیاں آ گئی تھیں، پھر اس کے بعد میں کوئی رمضان کی آ گئی، عید کی آ گئی، تو میں اپنی یعنی نا کلاس فیلوز کو، اپنی روم میٹس کو، جو بھی تھا وہاں پر ہاسٹل کی لڑکیاں ظاہر ہے ایک انٹیمیسی ہوتی ہے،
میں ان کو کہتی تھی مجھے اپنے ساتھ لے چلو. جی جی بہت اچھے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو اپنے ناولوں میں سے کون سا ناول بہت پسند ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ مجھے ایک تو تنہا بہت پسند ہے جو مشرقی جس میں ایک کسک ہے، ایک دکھ ہے، اس میں میرا جذبہ تھا، ایک کرب بھی ہے، ایک دکھ تھا جو مجھے اپنے وطن سے محبت کا کرب تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ناول اتنا درد انگیز کیوں ہے، یعنی نہ اس کے اوپر بہت لکھا گیا، لوگ بہت لکھا، بہت اپریسیشن ملی، لیکن مجھے اپنا ناول لہو رنگ فلسطین بھی بہت پسند ہے. ہاں واہ واہ واہ، لہو رنگ فلسطین پہ بات کرتے ہیں. بہت جذبوں سے لکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے کوئی نظم سنتے ہیں آپ کی، کوئی نظم اپنی عنایت کیجئے. بڑی اچھی اچھی نظمیں آپ کی، مکافات ہے، عید اور گارڈز ہے، اور فلسطین کے حوالے سے بھی ہے، لیکن کوئی ایک نظم. جی ایوب ندیم صاحب، میری فلسطین پر جو ہے یہ پچھلے چند ماہ میں میں نے 3 نظمیں لکھی. ایک نظم تو میری طویل نظم ہے جس کے 6 حصے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ یہاں وقت نہیں ہے اور اس پہ ایک وقت صرف ہوگا. تو دوسری نظم میری جو ہے وہ غزہ سے ایک آرٹسٹ، یہ مختلف جگہوں پہ چھپ بھی چکی ہے اور پیش بھی کی جا چکی ہے، لیکن ایک نظم ایسی ہے جو کہ ابھی تک چھپی نہیں اور نہ میں نے کہیں پیش کی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آج اس پروگرام کے وسیلے سے احباب کو اور ناظرین کو یہ نظم جو ہے یہ میں سنانا چاہوں گا. آپ کی توجہ. یہ چاند رات کو میں نے لکھی نظم، اس کا بنیادی فارمیٹ چاند رات کو میں نے لکھا اس عید کو جو چھوٹی عید گزری اس پر. اس نظم کا عنوان ہے غزہ، چاند اور بچے. غزہ، چاند اور بچے. چاند غزہ میں دکھ نہیں رہا، چاند غزہ میں دکھ نہیں رہا، شرمسار ہے. مسجد کے منارے اور بچے خاموش ہیں، منارے سربسجود ریزہ ریزہ منتشر، اور بچوں کے من میں سمندر کی تہ میں بیٹھی خاموشی. اور بچوں کے من میں سمندر کی تہ میں بیٹھی خاموشی چپکے سے در آئی ہے. خالی نظروں سے آسماں کو تکنا، سروں پر سے گزرتے پرندوں کو دیکھ کر سہم جانا، اور ماں کی خیالی آغوش میں دوڑتے چلے آنا، لمحے بھر کی تسکین ہے. ماں کی خیالی آغوش میں دوڑتے چلے آنا، لمحے بھر کی تسکین ہے. ویران گھروں سے گزرتے ٹھٹک جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شکستہ دیواروں کی اوٹ میں ماں باپ عید کے کپڑے لیے عید کے کپڑے لیے مسکرا رہے ہیں. مسکرا رہے ہیں. غزہ، چاند اور بچے. کیا کہنا. شکریہ، جزاک اللہ. بلا شبہ یہ جو نظم ہے آپ کی، یہ ان کیفیات کی آئینہ دار ہے جو آج ہم سب محسوس کرتے ہیں. آپ کا جو ناول ہے فلسطین کے حوالے سے، لہو رنگ فلسطین، اس میں اگر میں یہ کہوں کہ 2-3 سطور میں 2-3 جملوں میں بتائیے کہ اس کا بنیادی تھیم کیا ہے؟ اس کا صرف میں یہی کہوں گی کہ خدا دنوں کو قوموں کے درمیان پھیرتا ہے. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی قوم جب عروج پہ جاتی ہے تو پھر اس کے مقدر میں زوال بھی لکھا جاتا ہے. بالکل. اور یہی ہر قوم کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ ایک دن فلسطین ضرور آزاد ہوگا انشاءاللہ. تو یہ صرف یہ ہے کہ وقت کا انتظار ہے. ابھی ان کا وقت ہے، ابھی اسرائیل کا وقت ہے. جی ہاں، لیکن انشاءاللہ فلسطین کا وقت آئے گا. بالکل ہوگا. جی سہیل ممتاز صاحب، آپ جو یہ آج کل
لکھا جا رہا ہے افسانہ خاص طور پر، جی جی افسانے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عہد حاضر کا افسانہ ہے وہ ہمارے اجتماعی یا معاشرتی یا انفرادی کرب کو پیش کرتا ہے؟ ایوب صاحب، افسانہ یقیناً ہمارے اس کرب کو پیش کرتا ہے، اور ہمارے بعض لکھنے والے جن پر میں نے خود کام بھی کیا، اسد محمد خان جو ہیں ان پر میرا کام ہے، ان کے میں نے بیشتر تقریباً 95% ان کے افسانے میری نظر سے گزر چکے ہیں۔ نیّر مسعود صاحب ہیں، اور جو ہمارے کنٹمپریری جتنے بھی بڑے شارٹ سٹوری رائٹر ہیں ان میں سے بیشتر جو ہے ان کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یقیناً نظر سے گزرا ہے، اور ابھی بہت کچھ دیکھنا پڑھنے کو ابھی باقی بھی ہے۔ بہرحال اس وقت یہ ہے کہ افسانہ جو ہے نا اس ذوق و شوق سے پڑھا نہیں جا رہا۔ جو میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ اب افسانے کو اس ذوق و شوق سے دیکھا نہیں جا رہا، پڑھا نہیں جا رہا، اور اس کی جگہ جو ہے کچھ ناول نے، کچھ شاعری نے، اور جیسے کہ ہمارے ہاں جو آ جا کر بات ہوتی جی مشاعرہ اور غزل، ہمارے ہاں زیادہ یہ ایک ہمارا جو ژانرا ہے اس کی پذیرائی ہے ہمارے یونیورسٹیز کالجز میں، چونکہ وہ ایک آسان ایک ہے، اور وہ اسی وقت اسی کی جو داد ہوتی ہے وہ معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا معذرت کے ساتھ افسانے کی، تو افسانہ جو ہے ہمارے ہاں یقیناً پریزنٹ کر رہا ہے سارے ماحول و کرب کو، لیکن پرابلم یہ ہے کہ لکھتے ہوئے میں جب پڑھتا ہوں بعض افسانے، ان میں ٹیکنیکل جو فلاز ہیں، کہیں پر جو ہے وہ اسلوب جو ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے کہا گیا کہ آپ نے اس افسانہ نگار، خاتون افسانہ نگار کے حوالے سے یہ کتاب ہے، آپ اس پہ بات کریں گے۔ جب میں نے 5 افسانے پڑھ لیے تو مجھے فون آیا، تو میں نے کہا کہ حضور یہ اس مشکل ہے، میں نہیں بات کر سکتا، مشکل، یعنی کہ وہ نہ وہ اسلوب اور جو اس کا یعنی کہ آپ کا انٹینٹ اور کنٹینٹ جی آپ ساتھ نہیں دیتے۔ جی آپ بتائیے کہ جو موجودہ افسانہ ہے، ادب ہے، شاعری ہے، کیا یہ ہمارے ان احساسات کو پیش کر رہی ہے جو آج کا قاری پڑھنا چاہتا ہے یا آج کا سامع سننا چاہتا ہے؟ دیکھیے، ہر عہد جو ہے اس کا افسانہ اس عہد کے مطابق ہوتا ہے۔ افسانے کو اگر آپ دہائیوں میں تقسیم کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بننے کے 75 سال کی جتنی اس کی دہائیاں ہیں، ان میں ہر دہائی میں جو افسانہ لکھا گیا، اس افسانے میں اس دہائی کی پریزنٹیشن ہوئی ہے۔ ان جو پولیٹیکلی، سوشلی جو چینجز آئیں اس ملک پر، افسانے نے اس کی نمائندگی، شاعری میں بھی ہوئی، شاعری میں بھی ہوئی، افسانے میں بھی ہوئی، اور یہ خوشائن چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آج کی نئی نسل، میں بہت ہوپ فل ہوں اس نئی نسل سے کہ اس نے بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کو سمجھا، اور نئے بچے اور بچیاں جو افسانہ لکھ رہی ہیں اس میں وہ شارٹ ہے، وہ لمبا نہیں ہے افسانہ، وہ مختصر۔ اب لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہے، وقت نہیں، لوگ چاہتے ہیں مختصر چیز ہو تاکہ وہ اس کو پڑھ سکیں اور سن سکیں۔ ڈیل کر رہے ہیں آج کے کرنٹ افیئرس کو، کرنٹ معاملات کو، کیا اس وقت رجحانات جا رہے ہیں، کیا رویے ہیں، کہاں پر یعنی سوشل چینجز ہیں، یہ ساری چیزیں افسانے میں آ رہی ہیں، شاعری میں بھی آ رہی ہیں۔ بولڈ ہوئی ہیں لڑکیاں بڑی بولڈ، انہوں نے بولڈ طریقے سے افسانہ لکھا ہے۔ ایک حیرت ہوتی ہے کہ یعنی نا، لیکن یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ ہم وہ چہرہ دکھا سکتے ہیں، اگر ان کی انگریزی میں ٹرانسلیشن ہو ان کہانیوں کی، اور ہونی چاہیے، تاکہ باہر کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری نئی نسل کیسا افسانہ لکھا۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو ادب ہے، اردو ادب ہے بالکل، یا پاکستانی ادب جو ہے، وہ حالات کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کا ساتھ دے رہا ہے، بالکل چل رہا ہے۔ آپ کی ایک نظم ہے مکافات، اچھا، یا عید اور گارڈز، ان میں سے کوئی ایک نظم آپ؟ ایوب صاحب، یہ نظم جو ہے یہ آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ چھپ چکی ہے، شائع ہو چکی ہے۔ عنوان ہے عید اور گارڈز۔ عید اور گارڈز۔ حقیر تنخواہوں سے چمٹے 8 پہروں کو 2 پر تقسیم کیے، اپنے مقسوم پر راضی کہ اس کے سوا چارہ نہیں۔ واہ۔ آتے جاتے سوسائٹی کے مکینوں کو ملتجی نظروں سے ٹٹولنا،
ان کے داخل کی بھلائی تلاشنا، ہر ہارن دیتی اور پاس کھڑی ہوتی کار کی طرف لپکنا، اپنا چھوٹا سا صدقاتی جز لینا اور چہرے پہ بے تکان مسکراہٹ سجا لینا واہ واہ، معمول ہے۔ واہ، ایک لمحے کو جی اٹھتا ہے اور پھر سال بھر کی مفارقت، آہنی گیٹ بند کرتے کھولتے، ہر نو کی سنگینی میں زندگی کرتے، یہ لوگ اپنی حقیر تنخواہوں سے چمٹے رہتے ہیں۔ واہ، عید اور کارڈز۔ واہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل ممتاز صاحب آپ کی آمد کا، اور بہت شکریہ آپا آپ کا، سلمیٰ آوان صاحبہ کا، کہ آپ اس پروگرام میں آئے اور آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام تو یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن ہمارے مسائل، ہماری امنگیں، ہماری خواہشیں، ہماری تمنائیں وہ ابھی باقی ہیں، اور یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا، کیونکہ جب تمنائیں نہ رہیں تو پھر واقعی جمود طاری ہو جاتا ہے اور کسی بھی معاشرے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی کہ ہمارے آپ نے آج کی محفل میں، آج کی اس نشست میں نہ صرف بہت سی اچھی اچھی باتیں سنی، بلکہ بہت اچھی اچھی نظمیں بھی سنی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔